یہ ہے RNC نیوز۔ آج ہفتہ 30 اگست 2014۔ میں مسعود منظور ارکانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ RNC نیوز سے اردو زبان میں ہفتہ واری روہنگیا خبروں کی سرخیاں۔ ارکان میں برٹش ایمبیسی کے سفیر کا دورہ۔ ملیشیا میں 3 دلالوں کو گرفتار کیا۔ ارکان میں رہنے والے 40 بدھسٹ پارٹیوں نے برما کے صدر سے درخواست کی۔ برما کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ چیک ضرور کیا جائے گا۔ RNC نیوز سے اردو زبان میں روہنگیا خبروں کی تفصیل۔ پچھلے ہفتے برٹش کے ایمبیسی کے سفیر اینڈریو نے اکیا پکٹو اور میبونگ کا دورہ کیا اور UN میں ایک رپورٹ لکھ کر دیا۔ BBC کے اخبار نمائندوں کے سوال جواب میں کہا کہ ارکان کی سرزمین بہت ہی قیمتی جگہ ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے۔ لوگ دریا کے کنارے کنارے بسے ہوئے ہیں، دریا کی لائن سے جہاں چاہے جا سکتے ہیں اور بہت سی قدرتی ذخائر بھی ہے اور جگہ بھی بہت ہموار ہے۔ یہ اتنی چیزیں ہونے کے باوجود بھی ارکان آج بھی غریب ہے۔ برما کو آزاد ہوئے 66 سال ہو گئے ہیں، پھر بھی یہ علاقہ دوسرے علاقوں سے کیوں غریب ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارکان میں قومی تعصب اور مذہبی تعصب بہت ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرکزی حکومت نے ایسا پالیسی اختیار کیا ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کو آپس میں لڑاتے جھگڑاتے ہیں۔ اسی حالت کی وجہ سے ارکان کے لوگ یہ شہر چھوڑ کر دوسری طرف چلے جا رہے ہیں اور ارکان کے رہنے والوں کو نہ اپنا حقوق ملتا ہے نہ انصاف۔ یہ باتیں جب تک ارکان میں ہیں، ارکان کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب باتیں لکھ کر سلامتی کونسل کو پیش کیا گیا ہے۔ ملیشیا میں کچھ دن پہلے ایک قافلہ پکڑا گیا۔ اس قافلے سے کچھ آدمیوں کو چھوڑ دیا گیا اور کچھ آدمیوں کو ابھی تک نہیں چھوڑا۔ اس قافلے میں 3 دلال کو بھی گرفتار کیا۔ ان میں سے ایک کا نام اسماعیل ہے جو منگدو کے حجہ علاقے میں رہتا ہے۔ ان 3 دلالوں کو گرفتار کرنے کے بعد ایک 13 سال کی لڑکی نے ایک دلال کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ وہی دلال ہے جس نے مجھ کو 50 سال کے آدمی پر فروخت کیا۔ اس نے جس آدمی کو بھیجا اس نے اس کے ساتھ شادی بھی کر لی اور دلال کو بھی دکھا دیا، اور وہ تینوں دلال اور وہ آدمی پولیس کی حراست میں ہے اور ان لوگوں کو بہت مار پیٹ کیا جا رہا ہے۔ ارکان میں رہنے والے بدھسٹ کے 40 پارٹیوں نے ایک درخواست لکھ کر برما کے صدر اون ٹی سنگھ کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس درخواست میں لکھا ہے کہ ارکان میں جتنے مسلمانوں کے پاس آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ ارکان میں رہ سکتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے انہیں ارکان سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جائے۔ برما کے حکومت کی طرف سے امیگریشن کے آفیسر اون منگ سنگھ نے BBC سے یہ اعلان کیا ہے کہ ارکان میں 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں۔ جب ارکان کے مسلمانوں کی مردم شماری کے وقت دوسری قومیت کی جگہ اپنی روہنگیا قومیت دینا چاہ رہے تھے تو اسی وجہ سے حکومت نے چیک لینا بند کر دیا۔ حکومت نے پچھلے سال چیک روک لیا تھا اور اس سال یہ اعلان کیا ہے کہ چیک ضرور کیا جائے گا۔ اس اعلان کی وجہ سے ارکان سے 5-6 ہزار لوگوں نے چیک دے دیا اور 300 قریب چیک دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ کہا کہ جن لوگوں نے چیک دیا ہے ان لوگوں کو برمی حکومت برما کی نیشنلٹی کے حساب سے قبول کر لے گی۔ ارکان کے مسلمانوں نے یہ آواز اٹھائی ہے، یہ جو آئیڈینٹی کارڈ اور نیشنلٹی دینے کے لیے کہہ رہا ہے وہ کوئی ملک کا صدر بھی نہیں، نہ ملک کا رئیس، یہ ڈپارٹمنٹ کا آفیسر ہے، اور جو 5000 لوگوں نے چیک دیا ہے وہ بھی غلط ہے۔ تقریباً کچھ آدمیوں نے جو صحیح چیک دیا ہے وہ بھی حکومت کی زبردستی کی وجہ سے دیا ہے، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں بھلا کون سی قوم ایسی ہے جو اپنی قومیت کی جگہ اپنے آپ کو دوسرے قوم مان لے۔